السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے ایک مرتبہ پھر سے۔ صد ہزار شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا، جس کی کرم فرمائیوں نے ایک مرتبہ پھر یوں آپ سے شرف ہم کلامی بخشا۔ آج سے کوئی 7 برس قبل اسی طرح اسی جگہ اسی اسٹوڈیو سے آپ سے گفتگو کا موقع ملا تھا، اور آج 7 برس کے بعد ایک مرتبہ پھر تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ اسی لیے شاید ایک بار پھر وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو اللہ رب العزت نے بہت پہلے شاید اسی خاکسار سے کہلوایا تھا، اسی کا حکم چلتا ہے جہاں کے کارخانے میں، اسی کا حکم چلتا ہے جہاں کے کارخانے میں، بس اس کے نام سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی زمانے میں، جسے چاہے بنا ڈالے فقط ایک حکم کے ذریعے، جسے چاہے مٹا ڈالے وہ اس سارے فسانے میں۔ 100 ہزار شکر ہے پاک پروردگار عالم کا کہ یہ موقع مجھے ملا، اور اس موقع کے لیے مشکور ہوں تہ دل سے اب تک کی مینجمنٹ کا، جن کے اعتماد نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس اسٹوڈیو میں آپ سے گفتگو کا موقع نصیب کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان کافروں نے تدبیر کی، ان کافروں نے تدبیر کی اور اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ کچھ یہی حال ہوا حالیہ مورکہ آرائی میں، مورکہ حق و باطل میں، جسے کہنا بالکل بجا ہوگا، مناسب ہوگا۔ اس مورکے کی ہلکی سی فیل آپ کو دلانے کے لیے پیش خدمت ہے آج کا پہلا ایک چھوٹا سا مونٹاج، فرسٹ ویڈیو۔ بھارت پاکستان کو کوئی کیک، پیسٹری یا بسکٹ سمجھے بیٹھا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہمارے یہاں افواج کے ہاتھ میں بندوقیں نہیں، ہمارے پاس بانسری بنتی ہے اور ہم لوگ امن کے گیت گاتے ہوئے اپنی سرزمین اس کو حوالے کر دیں گے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہم سبزی پر تکیہ نہیں فرماتے۔ بھارت بھول گیا تھا کہ پاکستان، جیسا کہ آج ڈی جی ایس پی آر کا ایک انتہائی چشم کشا بیان اور بالکل قرین قیاس کیا جا سکتا ہے، تمام اخبارات کی فرنٹ پیجز پہ شائع ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان ہے اور نہ ہی فلسطین۔ بھارت کو یہ لگا، اجیت دوال اور اس کے انمول رتن نریندر موزی، گجرات کا سابق قصاب اور بھارت کا موجودہ پردھان، اس کو لگا کہ پاکستان کو آسانی سے زیر کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد آپریشن سندور نامی جہالت کا ارتکاب فرمایا گیا، اور اس آپریشن سندور کی قسمت میں پاکستانی نانبائیوں کا تندور تھا، جس کے بعد پھر پاکستانی میزائل جو برسے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا مونٹاج آپ کی خدمت میں پیش ہے تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے کہ پاکستانی میزائلوں نے پھر بھارت کو کیا چندے کی مار ماری۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بہت سے جذباتی پاکستانیوں کی طرح میں اپنی پوری زندگی میں اسے ایک لمحے کو فیسینیٹ کرتا رہا ہوں۔ اس پوری رات میں اور میری ضعیف والدہ ہم سو نہ سکے، ہم مختلف امور پر، مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے تھے، اور حملے کی جیسے جیسے تفصیلات سامنے آتی چلی جا رہی تھیں، دیگر پاکستانیوں کی طرح ہمارا خون بھی رگوں میں کھول رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو چندے کی مار انڈیا کو پڑی ہے، ثم الحمدللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ خود بھارتی صحافی جب گوری میمو اور انگریز صحافیوں کے انٹرویو کرتے پائے گئے تو ایسے نادر و نایاب نمونے دیکھنے کے لیے ملے کہ علمان الحفیظ۔ پیش خدمت ہے کرن تھاپر، معروف بھارتی صحافی کے انٹرویو سے لیا گیا ایک اقتباس، تیسری ویڈیو۔ How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. جس طرح غزل میں حاصل غزل ہوتا ہے، اسی طرح اس پورے انٹرویو کا حاصل وہ جملہ میم صاحبہ کے منہ سے لفظ بکواس کا برآمد ہونا تھا۔ یقین جانیے مزہ آ گیا، موڈ بن گیا۔ جناب، یہ واحد بھارتی صحافی نہیں جس نے مودی کے بخیے ادھیڑے، جس نے مودی کے خوابوں کے پرخچے اڑا دیے۔ ابھی کچھ اور صحافی بھی ہیں جن کی ویڈیوز نے مودی مہاراج کے کلیجے کو جو زک پہنچائی سو پہنچائی، لیکن اس سے ہماری راحت قلب اور جاں کا جو تصور ہوا، یقین کیجئے بیان سے باہر ہے۔
اسی بھارتی ہزیمت کو اور شکست کی مزے کو دوبالا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میجر محمد ندیم صاحب، ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب. ظاہر ہے کہ پاک فضائیہ نے جو کنٹریبیوشن اس ایک جنگ میں کیا، اس ایک موقع میں کیا، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمائیں گے. ساتھ ہی ساتھ حکمراں جماعت سے رانا محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. سب سے پہلے چونکہ ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب موجود ہیں، میں پہلے ان کی جانب جاؤں گا. سر عابد راؤ صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ After a long time. تھینک یو سو ویری مچ سر، پلیجر از آل مائن. سر میں اسٹریٹ مدعے کی بات پر آؤں گا. الحمدللہ راحت قلب و نظر کا جو اطمینان کا جو آپ نے موقع بہم پہنچایا، دنیا نے اس کی نظیر دیکھی، دنیا نے اس کا تماشا دیکھا بھارتی عظیمت کا. سر یہ کوئی پرانی دشمنی تھی میرے خیال ہے انڈیا کے ساتھ جو ہم نے اس کا مار مار کے برکس نکال دیا. وہ جو 5 طیارے تھے، وہ جو اللہ مارے ہم لے کر کے آئے تھے رافیل طیارے، اس کا جنازہ بھی کہیں تدفین کے لیے دستیاب نہ ہو سکا. کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو دیکھیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس وقت پاکستان ایئر فورس کا بھرم رکھا. ہر جنگ ایک سبق لے کے آتی ہے اور اس جنگ کے کئی ہیں ایسے اسباق جو میرا خیال اگلی جنگ میں بھی ہمیں کام آئیں گے. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی اگر آپ کی سپیریئر ہے نا تو وہ آپ کو جنگ جتائے گی. اس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے جیسا اس کی ضرورت ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سن 47 کے بعد جب آرمی نیوی ایئر فورس ایک پیج پہ تھے، انہوں نے جوائنٹ پلاننگ کی، ورنہ اس سے پہلے آج تک نہیں ہوا. اس لیے ہم کبھی جنگ جیتے نہیں. تو لاسٹ کارگل اس میں اکیلے تینوں مطلب ایئر فورس اور نیوی کا کوئی وہ نہیں تھا. یہ دوسرا بڑا سبق ہے. تیسرا سبق یہ ہے کہ جی آپ دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. انڈیا وہ کر رہا تھا. چوتھا سبق یہ ہے کہ جو آپ کا گورنمنٹ کا نیریٹو ہے، آپ کی افواج میں اتنی طاقت ہونی چاہیے جو اسے کیری کر سکے. سن 2014 میں جب یہ مودی آیا تھا تو مودی نے جو نیریٹو بنایا، اس سے اعتراض نہ تھا، اجے شاہ تھا اور وہ ایک منکی لوکنگ کیریکٹر یو پی کا جو چیف منسٹر ہے آدتیہ. ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو رگڑ دو، مسل دو، خاص طور پہ پاکستان کو، بیکاز یہ اپنے راستے میں سب سے بڑا کانٹا اس کو سمجھتے ہیں پاکستان کو. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ پاکستان سن 47 سے اکیلا کھڑا ہے. اس کے سارے پڑوسی اس سے زیر کر رہی ہے. نیپال کی کوئی حیثیت تھی، بھوٹان کی، میانمار کی، بنگلہ دیش بھی اب ریڈیوس ٹو جب تک وہ رہی وہاں پہ وہ حسینہ واجد، تو اس وقت تک اس کی بھی حیثیت انہوں نے زیرو کی تھی. اب وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں رائز کرنا چاہیے اور اپنا جو بھی پوٹینشیل ہے اس پہ انڈیا کو چیک کرنا چاہیے. تو یہ پچھلے 8 مہینے میں جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اٹ از ورتھ سیئنگ. جو بنگلہ دیش کا رویہ ہے وہ پاکستان سے اتنی محبت کا اظہار نہ کرے لیکن ہندوستان سے نفرت کا اظہار بھرپور کر رہے ہیں. پھر یہ اس کا جو سبق ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کو جو استعمال کیا ہے ہم نے، وی ہیو ڈن اے ونڈرفل ماڈلنگ فار چائنیز آرمامنٹ کہ جس کی دنیا میں کوئی وقت نہیں تھی. مطلب ہم نے 3.25 سال ہو گئے ہمیں جہاز خریدے ہوئے J-10. ایک ملک نے کس کا آرڈر نہیں دیا تھا اور اب ساری لائنیں ادھر لگیں گی. آپ دیکھیں گے JF-17 کی ماشاءاللہ مارکیٹ ہم نے کافی ڈھونڈ لی ہے. ہم نے کئی ملکوں کو بیچا ہے، افریقہ میں، اپنا ایشیا میں، اور یہ اپ ٹو ساؤتھ ایشیا جو یہ میانمار وغیرہ کو. تو یہ مطلب ایک غریب کم تر نیشن کا یہ F-16 سے زیادہ پوٹنٹ جہاز ہے. اس کے جو اس میں جو بلاک 3 ہے ہمارا، اس کی ریڈار F-16 سے بہتر ہے، اس کے ویپن F-16 سے بہت گنا بہتر ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے سبق جو ہیں یہ بہت ہے. آخری سبق اس کا یہ ہے کہ اگلی جنگ میں یہ ٹیکنالوجی کی 2 سروسز ہیں ہماری جہاں میکسیمم یہ یوز ہوتی ہے، ایک ایئر فورس ہے، ایک نیوی ہے. جس ملک کی یہ 2 سروسز اچھا کریں گی ان کا امپیکٹ ٹیکٹیکل بھی ہوگا، اسٹریٹجک بھی ہوگا. یہ دور تک مار کرنے والی ہیں، فائر پاور زیادہ ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایک ٹینک کی سپیڈ اگر 1925 میں 20 مائلز پر آور تھی، اب وہ 60 میل پر ہے. لیکن ایک جہاز کو آپ 100 MPH سے جا کے ہائپرسونک رینج میں جا کے دیکھ رہے ہیں. دیٹ از دی انویسٹمنٹ ٹیکنالوجی ہیز ڈن ان دی ایئر فورس، اور اس کے فائدے بھی ان کو ہوئے ہیں. یہ 73 کے عرب اسرائیل وار میں اسرائیل کو بچانے والے یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے SR-71 تھے جو امریکہ سے اڑتے تھے. یہاں سرویلنس. سر توقف کی تھوڑی سی استدعا آپ سے کرتے ہوئے میں اپنے دیگر مہمانوں کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا کائنڈلی.
جی میجر صاحب کی طرف آتے ہیں، میجر محمد ندیم صاحب. سر سب سے پہلے تو زحمت کی عزت معذرت. جناب یہ مجھے بتائیے، اس ایک وقت میں الحمدللہ اس ایک وقت میں جب ہم بیٹھے ہوئے شریک گفتگو ہیں، انڈیا کو سفارتی محاذ پر، جنگی محاذ پر، الحمدللہ ہر محاذ پر جو تاریخی سبکی اور ہزیمت کا سامنا ہے، کسی آنکھ نے اس کا تصور بھی نہ کیا تھا، کسی کے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں تھا. ٹرمپ اب اچانک پاکستانیوں کو ان کی تعریفیں بھی فرما رہے ہیں، ٹرمپ مودی کو جو ہے وہ لتاڑتے بھی نظر آ رہے ہیں. سر مطلب یہ اچانک سے فضا پاکستان کے حق میں ہموار ہو گئی ہے، یہ آپ کے خیال میں کون سا ایلیمنٹ ہے کہ جو پاکستان کے لیے جو ہے وہ پے آف کر گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ہماری مدد تھی. دوسری، پاکستان دیکھیں کبھی بھی انڈیا سے کسی بھی چیز کے رسپانس میں کبھی بھی پیچھے نہیں تھا. اگر انڈیا نے تیجا بنایا تو پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا. آج JF-17 تھنڈر کا پوری دنیا میں نام ہے. تیجا کا آپ نے نام سنا؟ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا تیجا میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. تیجا انہوں نے ایئرکرافٹ بنایا ہے جو ان کا اپنا برانڈ ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے اگر نیوکلیر ڈیٹونیشن کی، پاکستان جیسے ملک نے جس کو IMF کے ہم چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اس نے اس کو رسپانس دی الحمدللہ، اور ہم نے نیوکلیر پاور بن گئے. وہ الگ بات ہے کہ دنیا کو کوئی خبر اس طرح سے نہیں تھی. یہ انڈیا نے ایک موقع دیا تو پاکستان انڈیا کے مقابلے کا ہی تھا الحمدللہ. لیکن انڈیا نے پوری دنیا میں یہ پروجیکشن کی ہوئی تھی کہ وہ کوارڈ میں ہے، وہ بڑے بڑے الائنسز کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہے، وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایز اے سپر پاور. اور اسی گھمنڈ میں اور اسی غرور کے اندر اس نے پاکستان کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ دیکھا، اور وہ بہت ہائٹ پہ چلا گیا، اور اس کو پاکستان بہت چھوٹا لگا. جبکہ اس کو اگر کیلکولیٹ کریں گے آپ، جو آپ نے بات کی کہ اب پتہ چلا نہیں، پاکستان نے ہمیشہ رسپونڈ کیا. جو انڈیا نے کیا، دیکھیں انڈیا ہمارا نیبر تھا اور ہمارا دشمن تھا، اس کے ساتھ ہماری کئی جنگیں ہو چکی. یہ پہلا پائلٹ نہیں تھا، یہ جو آپ نے جو جہاز گرا ہے، پائلٹ آپ نے پہلے بھی دیے، کارگل میں بھی دیا تھا ہم نے، اگر اف یو ریممبر. لوگ بھول گئے ہیں، ابھی نندن تو ان کو یاد ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور ہم دے چکے ہیں ان کو. تو الحمدللہ ہم نے ہر جنگ میں ان کو رسپانس دی ہے. پاکستان نے ان کے ہر ایکشن کی کاؤنٹر رسپانس دی ہے. تو پاکستان، لیکن اللہ نے اس دفعہ موقع یہ دیا کہ شاید پاکستان کی اس طرح سے مارکیٹنگ نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ اللہ نے موقع دے دیا. پاکستان دیکھیں دنیا کا اس وقت 8ویں 9ویں نمبر کا نیوکلیر پاور کنٹری ہے، لیکن دنیا کو پتہ نہیں تھا. آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اور انڈیا برابر ہیں، یعنی اور بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہرا دیا. آپ نیو یارک ٹائمز کے دیکھیں، دنیا کا میڈیا اٹھا لیں، ساری دنیا کیا بات کر رہی ہے، الجزیرہ لے لیں، یو نیم اینی چینل. اس تو پاکستان الحمدللہ اللہ کی طرف سے اس وقت پوری دنیا میں گونج گیا، اور پاکستان کی مارکیٹنگ ہو گئی. اب انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ ہم نے غلطی کی ہے، پاکستان تو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ، یہ تو ہمارے برابر کا ملک ہے، ہم نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں اس کا نام گونج رہا ہے. ساری دنیا کو پتہ چل گیا JF-17 تھنڈر کیا ہے، J-10C کیا ہے، رفال کیا ہے. اٹ از ناٹ اونلی دی ٹیکنالوجی، اٹ از دی مین بیہائنڈ دا گن. جو پائلٹس ہے جو اللہ کا نام لے کے گئے، آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے کس طرح سے ان کے یہ 6 طیارے گرائے ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے طیارے ہیں. ٹھیک ہے، میراج 2000 اور یہ رفال، یہ دنیا کے، اور MiG-29، یہ بہت بڑے برانڈ ہیں پوری دنیا میں. آج وہ برانڈ خاک میں مل گئے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کا نام اس وقت، اگر انڈیا سپر پاور کہتا تھا، اور انہوں نے ایزیوم کر لیا تھا کہ پاکستان کو جب جائیں گے کچل دیں گے. آپ کی بات سے اگر میں یہ اخذ کروں تو کیا درست نہیں ہوگا کہ گویا اگر میں نے یہ لکھا اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ معرکہ بدر کی یاد تازہ ہو گئی، بے سر و سامانی کے اس عالم میں جب اللہ رب العزت نے فتح و نصرت کا بگل بجایا تھا ہمارے لیے، آج اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ یہی ہوا. بالکل، دیکھیں عددی لحاظ سے دیکھیں تو بالکل وہی سنت فالو ہو رہی ہے. آج آپ ان کی تعداد دیکھ رہے ہیں، ہماری تعداد دیکھ لیں. اسی لیے تو گھمنڈ تھا. وہ آئے تھے، انہوں نے بھی بدر میں بھی آ کے اسی طرح سے حملے کیے تھے، گانے بجاتے ہوئے آئے تھے میڈیا کے ساتھ، اور یہاں پر بھی سارے میڈیا کے ساتھ انہوں نے یہ حملہ کیا تھا. پوری دنیا میں گانے بجائے انہوں نے ہمارے، ٹھیک ہے. لیکن جب پاکستان نے الحمدللہ جواب دیا تو آپ دیکھیں بھاگ گئے، اور پوری دنیا ششدر رہ گئی. اسی کے ساتھ ہمیں ایک بریک کی کال دی جا رہی ہے. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. رانا ارشد صاحب اس وقت تک ہمارے ساتھ ہوں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, सर इस जंग से क्या कुछ असबाक हम सीख सकें, वो तो आपने तफसीली तौर पर हमें बताया। सर, इस जंग से इंडिया ने भी कुछ सीखा होगा, या आपके ख्याल में खित्ते का SHO बनने का वो जो भूत, वो जो जुनून उनके सर पे मंडला रहा था, वो अभी भी उसकी कुछ बाकियात मौजूद होंगी जिसका आने वाले कुछ दिनों में हमें तशफ़ी आमेज़ इलाज करना पड़ सकता है? डेफिनेटली होगा। देखिए, उनके लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि वो जब नैरेटिव अपना पॉलिटिकल बनाएं तो अपनी ताकत का जो है ना अंदाजा गलत ना लगाएं। बिकॉज अगर आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं आपका नैरेटिव नहीं कैरी कर सकती, उस तरह डिलीवर नहीं कर सकती, तो ये आपको हमेशा सुखी मिलेगी नतीजे में। ये एक मैं अक्सर कोट करता हूँ, हम राजपूतों में एक यही है, हमें बचपन से ये सिखाया गया था हमारे बुजुर्गों ने कि अगर आप में गुस्सा ज्यादा है और ताकत कम है ना, आपको सिर्फ फेंटी पड़ेगी। और वो हो रहा है इंडिया के साथ। उसने ये 2019 में कोशिश किया। तीसरा, उसको आदत पड़ गई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, कि अपने बंदे बर्बादी इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। समहाउ बिकॉज ऑफ कमर्शियल वैल्यू इंडिया की बहुत है, डिप्लोमेटिक स्टेटस इंडिया का बहुत ऊंचा है पाकिस्तान से, तो सारी दुनिया में उसका वो नैरेटिव दिखता है। बिकॉज ये मार्केट बहुत बड़ी है सबके लिए, 140 करोड़ लोगों की मार्केट है, चाहे पेप्सी हो, चाहे कोई और सिगरेट हो, चाहे कुछ एनीथिंग, उसकी तादाद उतनी है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा कमजोर रहा है बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं रही, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन सर, आपकी इसी बात से मैं मौका निकालते हुए हमारे पॉलिटिकल फ्रंट के एक बड़े सीजन प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगा। अगर ये बात करें तो इनका ओपिनियन वैल्यूएबल होगा। बिल्कुल। राना अरशद साहब, सर कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह ताला की ज़ात का सर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए, भारत को जो चंदे की मार पड़ी है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस एक वक्त में जब आप हुक्मरान जमात में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म भी आप ही की सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। सर कैसा महसूस हो रहा है इस एक वक्त में इस एक फ़तह को सेलिब्रेट करना, कि जब आप अपोजिशन में नहीं हुकूमत में हैं, तमाम तरफ से जो है वो शादियाने बजते महसूस हो रहे हैं, और आपको भी इस फ़तह से कुछ न कुछ शादमानी तो ज़रूर मुयस्सर आ रही होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, शुक्र है। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी आवाज़ सुन के हमें बड़ा हौसला और हिम्मत होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ही शहर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के शहर कराची में प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब मौजूद हैं, और जिस तरह उन्होंने नेवी के नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का, उनके कैबिनेट मेंबर का और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का हिम्मत और जुर्रत के साथ नौजवानों को खराज तहसीन पेश करने का अंदाज जो है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से फातहाना है। और हमने अपने अज़ली दुश्मन इंडिया को शिकस्त फाश दी है। और ये नूरुल आरिफीन साहब, जिस तरह 12 मई 1998 को उन्होंने 4 धमाके किए थे, हमने 28 मई 1998 को 6 धमाके करके नवाज शरीफ ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। आज उसी तरह 10 मई 1925 को अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपह सलार ने जिस तरह नमाज फजर अदा की और अल्लाह का नाम लेकर हमारे पायलट, हमारे त्यारे इंडिया की सरजमीन में घुसकर उनको शिकस्त दी है, ये मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम की फतह है, ये हुकूमत पाकिस्तान की फतह है, ये अफवाज पाकिस्तान की फतह है, और पूरी उम्मत मुसलमान की फतह है कि अल्लाह ताला ने हक को फतह दी है। और इंडियन जो जिनका दिमाग खराब था, ये धुरंधर मोदी हकीकत में मैं समझता हूँ इंसानियत के बिल्कुल दायरा कार से बाहर है, क्योंकि इसने मकबूजा कश्मीर में गुंडागर्दी फैलाई। इसने 370 आर्टिकल और 35A का वहां पर इस्तेमाल करके वहां पर लाखों कश्मीरियों के हकूक पर गासमाना कब्जा किया। 9 लाख आर्मी वहां पर डिप्यूट की और उसको बड़ा मान था। लेकिन आज मैं समझता हूं मोहम्मद नवाज के विजन पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, वफाकी कैबिनेट, वफाकी गवर्नमेंट, हमारे इत्तेहादी
اور قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ بڑا ایک الحمدللہ انکریجنگ مومنٹ ہے پاکستانی سیاست میں الحمدللہ. سر میجر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, رانا محمد ارشد صاحب کی اس بات سے اگر میں یہ سوال نکالتا ہوں تو ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ کہ سر مئی کے مہینے میں جو جوتے بازی کا ریکارڈ ہے انڈیا کا وہ خاصا برا ہے. آپ کے خیال میں اب انڈین جو صلاحکار ہیں ان کو اس ایک معاملے پہ ذرا توجہ نہیں دینی چاہیے کہ کم از کم پورا سال جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کریں, لیکن مئی کے مہینے میں پاکستان سے چھیڑ چھاڑ ذرا مہنگی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان الحمدللہ ایک اسلامی مملکت ہے. الحمدللہ یہ انڈیا اور مودی کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے جو نجومی ہیں اور ان سے وہ ڈیٹ نکلوائی ہوگی, اس نے ضرور مسٹ ہے, اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. انشاءاللہ پاکستان میں کسی بھی مہینے میں اگر انہوں نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی طرح سے منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو دندان شکن جواب دیا جائے گا. لیکن بس بہرحال اللہ کا کرم ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ 28 مئی کو نیوکلیر ڈیٹونیشن ہمارے ملک میں ہوئی اور پوری دنیا میں پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری کے طور پر ابھرا, اور انڈیا کے ہم نے جو نیوکلیر ڈیٹونیشن تھی اس کے پوکھران کی, اس کا ہم نے رسپونڈ کیا الحمدللہ. تو پاکستان کو کسی مہینے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی بھی مہینے میں اگر دوبارہ بھی کرتے ہیں تو ان کو دندان شکن ہم جواب دیں گے. ہم سپرسٹیشن ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا شہادت ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے مومن. میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لینے کا, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا ارشد صاحب, سر بس اختتامی لمحات ہیں سر میں آپ سے, لیکن یہ جاننا چاہوں گا کہ عسکری فتوحات کے علاوہ ایک اور محاذ پر جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے, جو فتح نصیب ہوئی ہے, وہ ہے ڈپلومیٹک محاذ پر. سر ترکیہ اور آذربائیجان جیسے ممالک جو سینہ ٹھوک کر پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اس سے بھی ہمیں کافی ریلیف ملا, اور ساتھ ساتھ بنگال سے بھی اب نرم ہوا کے جھونکے آتے محسوس ہو رہے ہیں. کس حد تک آپ اس بات پر اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ نور اللہ عارفین صاحب, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم اور شکر ہے کہ ترکش گورنمنٹ, آذربائیجان اور چائنا بڑے کلیئر کٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد UAE, سعودی گورنمنٹ, یہ جب تمام لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, حق کی فتح ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ہو یا مودی ہو, ان کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں. اور ٹرمپ نے کوئی احسان نہیں کیا, اچھی بات ہے, امن کو ہم پسند کرتے ہیں, لیکن جب مودی کو شکست فاش ہو گئی اور ٹرمپ نے دیکھا کہ ان کا بغل گیر بچہ شکست دو چار ہو رہا ہے, تو ان کا رول پوزیٹیو ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا شکر ادا کرتا ہوں, ان کا کرم ہے. اور اس وقت افواج پاکستان کے بہادر بیٹے جنہوں نے سینہ تان کر یہ پائلٹ جو میں سمجھتا ہوں کامران بشیر صاحب ہیں, ان کی والدہ میرے حلقے مارٹن پور ضلع ننکانہ سے ہے, تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پائلٹ, ہمارے فوجی نوجوان, ہماری بحریہ, ہماری فضائیہ, ہماری بڑی تینوں فورسز نے الحمدللہ ہمت اور جرأت کا مقابلہ کیا, ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا. اور میں اس موقع پر 25 کروڑ عوام کا بھی مشکور ہوں, آپ کا, آپ کے چینل کا بھی مشکور ہوں کہ ہماری الیکٹرانکس میڈیا نے بڑی پازیٹیو مثبت صحافت کا مظاہرہ کیا, اور ہمارے سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے کیونکہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. بس کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے جائیں گے میجر محمد ندیم صاحب کے پاس. سر کنکلوڈنگ ریمارکس, انڈیا کو اب کس حماقت سے گریز کرنا چاہیے, پاکستان کیا کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں
پورے یورپ میں جنگیں ہوئی ہیں آپس میں، اور اس کے بعد آج دیکھیں وہ کس طرح سے متحد ہو گئے ہیں. آپ شینگن ویزا لیتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بس میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ سے، صرف وہ ویزا چیک کرتا ہے، اسکین کرتا ہے موبائل کے اوپر. تو انڈیا کو یہاں پر سیکھنا چاہیے. انڈیا کو تو بہت اچھا موقع ہے کہ اس سارک کو فعال کرے، اس کے بجائے کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اس علاقے کے اندر، ایک بدماش کا رول اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے بجائے وہ دوستی پھیلائے، سارک کو وہ فعال کرے. وہ بڑے بھائی کا رول پلے کر سکتا ہے. سارے ملک جو چھوٹے ہیں وہ اس کو بڑا بھائی ماننے پہ تیار ہیں، لیکن وہ یہ ہتھیار پیچھے رکھے اور محبت کی زبان استعمال کرے تو اس پورے خطے کے اندر، سب کانٹیننٹ میں، سارک کے ایریے کے اندر بہت اچھی ترقی ہو سکتی ہے. ہم سب مل کر بہت اچھے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ اس طرح کا کوئی پوسٹر اختیار کیا تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جو اس کے ساتھ سلوک ہوا وہ انشاءاللہ وہی دہرا دیا جائے گا. میجر محمد ندیم صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب، رانا ارشد صاحب، تینوں معززین کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی کل بشرط زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.